گڈ مارننگ. میں پاسٹر وقار شلیم ڈیوڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں. جیسا کہ ہم طلاق کے موضوع کو، خاندان کے ٹوٹنے کے موضوع کو لے کر ہم چل رہے ہیں، تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے بچوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں. جب ایک جوڑا جو بسایا گیا ہے وہ آپس میں مطابقت پیدا نہیں کرتا، کمپیٹیبلٹی نہیں بڑھاتا، تو پھر اس کے کئی اثرات پیدا ہوتے ہیں. وہ آپس میں ناراض رہتے ہیں، گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں، پھر اس خاندان سے گلا، پھر اس خاندان سے گلا، پھر کوئی خوشی غمی کے جو موقع آتے ہیں دونوں خاندانوں میں، پھر اس کے درمیان یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، میری خدمت میں یہ کسر رہ گئی، میرے ویلکم میں یہ کسر رہ گئی. یہ ساری چیزیں کیونکہ ایک ناراضگی کی صورت میں وہ تعلق بڑھنا شروع ہوتا ہے، جو کہ بالآخر جا کے طلاق پر اس کا اختتام ہوتا ہے. لیکن طلاق جو ہے وہ کوئی 2 دن میں نہیں ہو جاتی، کئی دفعہ تو ایک ہی دن میں ہو جاتی، کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ کچھ عرصے بعد ہوتی ہے. اس عرصے کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے، میری کوشش ہے کہ میں اس کو آپ کے سامنے اجاگر کر سکوں. جب تلخیوں میں جو بیاہتا جوڑا ہے وہ رہتا ہے، تو پھر اس کے اثرات جہاں دونوں خاندانوں پر پڑتے ہیں، ان سے پہلے ان بچوں پر پڑتے ہیں جو ان کی اپنی اولاد ہوتی ہے. میں نے چھوٹے بچے دیکھے ہیں، 5 سال 6 سال. آپ یقین کریں گے وہ ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو سٹریس ہو جاتا ہے، وہ اپنے بال نوچتے ہیں، وہ دوسروں کے بال نوچتے ہیں. ایک ہسٹیریکل ان کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ہسٹیریا کی کیفیت بن جاتی ہے ان بچوں پہ، بات پہ بات روتے ہیں، اور کچھ تنہائی میں چلے جاتے ہیں، کچھ دوستوں میں چلے جاتے ہیں. چھوٹے بچوں کی بات کر. اور پھر یہی چھوٹے بچے جب خاندان کی تلخیوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، ماں باپ کی تلخیوں کو دیکھتے آگے عمر میں آگے بڑھتے ہیں، تو وہ شاید کبھی بھی اچھے اسٹوڈنٹ نہیں بن پاتے. ان کا تعلیمی کیریئر بہت برائٹ نہیں ہوتا جیسا کہ ان بچوں کا ہوتا ہے جو اپنے والدین کو خوش و خرم زندگی گزارتے دیکھتے ہیں. اس میں امیری اور غریبی کا کوئی عنصر نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. خوشی کا تعلق کسی نہ کسی طور سے چیزوں سے ہے، پر بہت ساری خوشی کا تعلق تو آپس کے مراسم کے گہرا اور میٹھا ہونے سے ہے. وہ بچے جو ماں باپ کی تلخیوں اور لڑائی جھگڑے کو اور تانوں کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے عمر میں آگے بڑھتے ہیں، ان کا تعلیمی کیریئر جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ پھر آس پاس کے لوگ ہیں جو ان کے والدین کی جو پرائیویٹ لائف ہے، جو آپس میں ان کی زندگی ہے، اس پر رشتہ دار باتیں کرتے ہیں، اس پر محلے دار باتیں کرتے ہیں، دوست باتیں کرتے ہیں، اور وہ آوازیں ان بچوں کو بھی آ جاتی ہیں. اور میں نے کئی خاندانوں میں دیکھا ہے کہ لوگ ان بچوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج تو نہیں تمہارے ماں باپ کے درمیان لڑائی ہوئی؟ اور وہ ان باتوں سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں کہ اچھا ان کے گھر میں لڑائی ہوئی. دکھ نہیں ہوتا ان کو. یہ بچے جو اس طرح کے ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں، ان کی شخصیت جو ہے وہ نکھرتی نہیں ہے.
ہمیشہ وہ بچے ایک ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی پوری طور سے، اور پھر ان میں ایک خرابی یہ بھی آ جاتی ہے کہ وہ ماں باپ کے اختلافات کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے نے اس سے کیا لیا اور اس سے کیا لیا۔ بعض اوقات وہ آپس کی چپکلش کے سبب سے بچوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا چیزیں ان کو دیتے ہیں، اور یہاں سے ایک بچوں کی بلیک میلنگ شروع ہوتی ہے، اور پھر ان کی یہ اپنی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو عام طور پہ جو خاوند ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھرانے کی طرف، اور جو بیوی ہے وہ اپنے میکے کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے، اور بچے کبھی ادھر جاتے ہیں اور کبھی ادھر جاتے ہیں، پھر ایک ادھر سے سٹوری سنتے پھر ایک ادھر سے سٹوری سنتے، سو ان کا تو کوئی کریکٹر بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ ان کو معاشرے کا بہترین انسان نہیں بنا سکتے۔ وہ آگے چل کے 30 35 40 میں جا کے کچھ انالیسس کر لیں، کچھ سیکھ لیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ چیزیں جو ماں باپ سے ان کو منتقل ہونی ہیں وہ نہیں ہو پاتی، اور ان بچوں کی پرورش میں بے تحاشا کمی ہو جاتی ہے، ان کی پرسنالٹی کے بننے میں بے تحاشا کمی ہو جاتی ہے، ان کے نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں عام بچوں کی نسبت۔ اور عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے خاندانوں کے جو لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، جب ان کے آگے خاندان بنتے ہیں تو اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ میں کئی ایسی لڑکیوں کو جانتا ہوں جن کے خاندانی حالات اسی طرح کے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں شادی کرنی، شادی کر کے یہ دیکھیں جو آپ دونوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ سو ہمیں نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی خیریت چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی بہتری چاہتے ہیں، ان کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں، اور اپنا بڑھاپا سکھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اپنے بچوں کی تربیت اسی راہ پر کریں جس پر انہیں جانا ہے، اور اس کا ایک نمونہ دیں۔ ہم اپنی زندگی سے بچوں کو ایک اچھا نمونہ دیں، یہ نہیں کہ 10 سال 20 سال لڑتے جھگڑتے آخر کار جا کے طلاق ہوگی یا علیحدگی ہوگی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات وہی ہے میرے عزیزوں، خدا نے مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے بنایا تاکہ وہ اکٹھے رہیں اور ان کی نسل پیدا ہو۔ سو ہم جو والدین ہیں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جتنے بیاہتا لوگ ہیں جن کے پارٹنرز زندہ ہیں، دونوں ہیں، ان کو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے اپنی زندگی سے اپنے بچوں کو محبت کا نمونہ، عزت کرنے کا نمونہ دینا چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ابتری کی صورت نہیں ہوگی ان کا، یہ نہیں کہ اس بچے کا کریکٹر ہی نہیں بنے گا، لیکن وہ آپ کا نمونہ دینا سیکھا۔ سو جو والدین ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اگلی نسل کی ساری ذمہ داری ان پر ہے۔ ہم اپنی مرضی سے علیحدگی اور طلاق لے کے رہ تو سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہماری اگلی نسل بھی ہماری ہی راہ پر ہوگی۔ آپ کو ان باتوں کو سوچنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہے۔